بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شفیع ابن مانوس کی ایک طویل حدیث کے ذیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں ایک شخص اپنی انجڑیوں کو کھینچتا ہوگا۔ اہل دوزخ اس سے پریشان ہو کر دریافت کریں گے کہ تو کیا عمل کرتا تھا؟ وہ کہے گا، میں پیشاب احتیاط نہیں کرتا تھا اور بے پرواہی سے ہر جگہ پیشاب کرنے بیٹھ جاتا تھا۔ حضرت ابو حمامہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کچھ لوگ الٹی لٹکے ہوئے اور ان کے جبڑے چرے ہوئے ہیں اور ان سے خون بہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ان لوگوں کی زمین دبانے والے کی سزا۔ حضرت یعلا بن مرہ کی ہی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی شخص کی ایک بالش زمین ظلم سے دبا لی تو زمین قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ہوگی، اور یہ ایک بالش کی مقدار بھی 7 زمینوں تک ہوگی، یعنی زمین کے 7 حصے پورے کیے جائیں گے، اور اوپر سے لے کر زمین کی گہرائی تک کا پورا حصہ توق بنایا جائے گا، اور اس کی خاصب گردن میں وہ توق پہنایا جائے گا۔ مراد ہے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اس وزن کو اٹھائے، یا اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور گردن تک دھسنے کے بعد زمین خود بخود طاق کی طرح گردن میں آ جائے گی۔ حضرت علا بن حارث علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی عیب کو عیب لگانے والے اور چغل خوری کے لیے چلنے پھرنے والے ان دونوں جماعتوں کا حشر کتوں کی صورت میں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا کہ ایک قوم مردار اور مرے ہوئے جانور کھا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے ناخنوں سے اپنے منہ اور سینے کو چھیل رہے ہیں۔ دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ چھاتی کے بل لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ عیب کرنے والے اور غیبت کرنے والے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بدبودار ہوا کا جھونکا آیا۔ فرمایا، تم جانتے ہو یہ ہوا کیسی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔ زنا توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن غیبت جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے، معاف نہیں ہو سکتی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جناب نبی اور کی سزا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص کو جنت کا دروازہ کھول کر بلایا جائے گا، جب وہ قریب پہنچے گا تو بند کر لیا جائے گا، پھر دوسرے دروازے سے آواز دی جائے گی، وہاں بھی یہی سلوک ہوگا، غرض یہاں کہ وہ نا امید ہو کر جانا چھوڑ دے۔ یہ اس شخص کی سزا ہے جو لوگوں کا مذاق کیا کرتا تھا اور لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین انسان وہ شخص ہے جو 2 منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے، دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں 2 منہ رکھتا ہے، یعنی کسی سے کچھ اور کسی سے کچھ کہتا ہے، تو قیامت میں اس کے 2 منہ ہوں گے اور دونوں منہ آگ کے ہوں گے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اس کے لیے آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا ڈر مجھ کو اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ حضرت جابر یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں لواطت کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ یہ قوم کس جنگل میں ہلاک کر دی جائے۔ انتہائی استغنا اور بے پرواہی کا اظہار فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے گناہ گاروں پر 7 آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ لعنت بھی اس کثرت سے ہوتی ہے کہ ملعون کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اغلام کرنے والا ملعون ہے، یہ 3 بار فرمایا۔ جو شخص غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے ملعون ہے۔ جو کسی جانور سے ولی کرے وہ ملعون ہے۔ جس نے بیوی اور اس کی ماں یعنی ساس کو جمع کیا وہ ملعون ہے۔
ماں باپ کا نافرمان ملعون ہے، جس نے زمین کے حدود علامات کو بدل دیا وہ ملعون ہے، جس نے غلام نے اپنے آپ کو غیر مولا کی طرف منسوب کیا وہ ملعون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہام سے برا کام کرنے والا 24 گھنٹے خدا کے غضب میں رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے زمین کے نشانات مٹائے خدا اس پر لعنت کرے، جس نے اندھے کو رستہ بھٹکایا خدا اس پر لعنت کرے، جس نے والدین کو گالی دی خدا اس پر لعنت کرے، جس نے غیر مولا اور آقا کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا تو خدا اس پر لعنت کرے، جس نے لوط کی قوم کا عمل کیا خدا اس پر لعنت کرے۔ یہ فقرہ آپ نے 3 بار فرمایا۔ حضرت ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور سے وطی کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو، اگرچہ جانور لائق تو بیخ نہیں ہے لیکن زجر ایسا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم کا ارشاد ہے کہ 3 شخصوں کا لا الہ بھی قبول نہیں، غلام کرنے والا اور کرانے والا، 2 عورتیں جو آپس میں ناجائز تعلق رکھتی ہوں، بادشاہ ظالم۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا کلمہ شہادت بھی ان کو عذاب سے بچانے میں مفید نہیں جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا جو کسی مرد سے لواطت کرے یا کسی عورت سے لواطت کا ارتکاب کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کے غیر فطری مقام کا استعمال لواطت صغرا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر ضیاء بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے عورت کے غیر فطری مقام کا استعمال کرنے والا ملعون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت سے لواطت کرنے والا کافر ہے، یعنی سخت نافرمان ہے کہ فطری چیز پر قادر ہوتے ہوئے غیر فطری چیز کا استعمال کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عورت سے حیض کی حالت میں جمع کیا یا عورت کی غیر فطری مقام کو استعمال کیا یا کہن اور نجومی کی تصدیق کی تو اس نے قرآن کا انکار کیا۔ حضرت جابر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے حیا کرو، اللہ تعالیٰ حق کے اظہار کے لیے نہیں فرماتا، عورت کے غیر فطری مقام کا استعمال حلال نہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔